شکر اور صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی ان دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالی نعمت دے تو اس نعمت کو سمجھے، اس نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کرے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نعمت نہ ملے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، تکلیف ہو، تو صبر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مجھے مسلمان کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کا سارا معاملہ، ہر کام اس کا خیر ہے، اس کے سارے معاملات خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشی ملے، اسے نعمت ملے، اسے راحت ملے، اس پر شکر ادا کرے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اسے تکلیف پہنچے اور اس تکلیف پر صبر کرے تو اس کے لیے خیر ہے۔ تو مسلمان کسی حال میں ناکام نہیں ہے، ہر حال میں یا انسان تکلیف میں ہوگا یا انسان نعمتوں میں ہوگا۔ اگر نعمتوں میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی تو اس پر صبر کرے، تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر ہے۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، تکلیفیں دو قسم کی ہوتی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ ایک وہ تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں، ہمت بھی نصیب فرما دیتے ہیں، اور اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک تکلیف وہ ہے، آزمائش، جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ سزا دینا شروع کر دے تو انسان کی تو زندگی ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں۔ اب جتنا بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ پر ذکر فرمایا کہ انسان پر دیکھیں جو تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، زیادہ تر انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو لے لیں، اپنی زندگی کو لے لیں، اگر ہر انسان وقت پر اپنا کام کرے، بہتر طریقے سے اپنا کام کرے، پوری امانت داری سے اپنا کام کرے، اسی طریقے سے حرص لالچ کو چھوڑ دے، اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑ دے، تو جتنی بھی رکاوٹیں ہمیں آتی ہیں ہماری زندگیوں میں، زیادہ تر ہمارے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش، تکلیف ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ شکر اور صبر، جب نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ کے نعمت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانا، اور اگر تکلیف آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر صبر کرے، شاید اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بہت بہتری لکھی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا، ایک چیز انجام کے اعتبار سے انسان کے حق میں بہت بہتر ہوتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ چیز، اور بعد میں اس کے نتائج جب ملتے پھر انسان کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا ملا۔